السلام علیکم ناظرین، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج بات کریں گے 8 فروری کے پہیہ جام کے حوالے سے۔ کیا 8 فروری کا پہیہ جام کامیاب ہوگا، اور کیا پہیہ جام کی کامیابی سے عمران خان صاحب کی رہائی کے کوئی امکانات ہیں یا نہیں؟ سہیل آفریدی کا مستقبل کیا ہوگا؟ کیا 2 مہینے انہوں نے مانگے تھے تیاری کے لیے، 3 مہینے گزر گئے ہیں، اور 8 فروری کو بھی دیکھتے ہیں کہ کیا وہ ملک بھر میں پہیہ جام کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تمام سوالات ہیں، اور آج سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ہری پور سے انہوں نے ایک قافلے کی قیادت کی ہے۔ ہری پور میں اجتماع اتنا نہیں تھا، لیکن ایبٹ آباد میں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کافی لوگ تھے۔ پھر مانسہرہ کی جانب قافلہ بڑھ رہا ہے۔ تو آج کی چونکہ یہ اسٹریٹ موومنٹ ہے، تو ایک جگہ جلسہ نہیں ہے، بلکہ مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے اجتماعات ہیں جن کو سہیل آفریدی صاحب خطاب کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ لوگ تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جناب ایک جانب تیراہ میں صورتحال آپریشن کی جانب جا رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، اور سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ اپنے لیڈر کی رہائی کے لیے اسٹریٹ موومنٹ چلا رہے ہیں۔ گزشتہ شب انہوں نے یعنی جمعے کے روز تیراہ کا انہوں نے دورہ کیا، لوگوں سے ملے، لیکن وہاں پہ جو اس وقت جو لوگ موجود تھے ان سے ان کی ملاقات ہوئی۔ بہرحال تیراہ کے مسائل جو ہیں اپنی جگہ ہیں، اور اب تک وہاں پہ کوئی بھی جسے کہتے ہیں نا بہتری نظر نہیں آ رہی۔ بہرحال بات کرتے ہیں ڈیٹیل میں، اور ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور یہ جو بیل آئیکن ہے نا گھنٹی، اس کو بجا دیں تاکہ آپ کو نیا ویلاگ مل سکے۔ علی امین گنڈا پور جب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا تھے تو ان پر یہ تنقید ہوتی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تحریک نہیں چلا رہے، حالانکہ انہوں نے کچھ 3 مرتبہ اسلام آباد پر چڑھائی کی کوشش کی، بلکہ گئے وہاں پہ، لوگ زخمی ہوئے، کئی لوگ وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ گولیاں لگیں ان کو، وہ جان سے گئے۔ پھر بھی ان پر ایک اعتراض تھا، اور پارٹی کے اندر سے یہ اعتراض کیا جاتا تھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کچھ سنجیدہ نہیں ہیں، حالانکہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی بات کرتے تھے، اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ ایک سے زیادہ مرتبہ وہ عمران خان صاحب کی رہائی، یا جسے کہہ لیں ان کی بنی گالہ منتقلی کے حوالے سے کافی حد تک انہوں نے پروگرس کر لی تھی، لیکن بعد میں کچھ معاملات خراب ہو گئے۔ اب ان کو اسی وجہ سے فارغ کیا گیا کہ وہ عمران خان صاحب کو رہا نہیں کروا سکے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے اب یہ آزمائش کی گھڑی ہے۔ یعنی ایک تو مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا اسٹریٹ موومنٹ سے وہ کراچی گئے، لاہور گئے، اب وہ ہری پور سے مانسہرہ جا رہے ہیں، پھر اگلی دفعہ انہوں نے ثوابی سے جانا ہے، تو مختلف اضلاع میں ان کے یہ دورے ہیں۔ کیا ان دوروں سے عمران خان صاحب رہا ہو جائیں گے؟ یہ میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے۔ ساتھ ساتھ 8 فروری کو ملک بھر میں اب کہا جا رہا ہے کہ چونکہ مختلف آپشنز تھے، ایک آپشن یہ تھا کہ مختلف شہروں میں مظاہرے کیے جائیں، جلسے کیے جائیں، ایک آپشن یہ تھا کہ جو روڈ ہیں ان کو بند کر دیا جائے، ایک آپشن یہ تھا کہ خیبر پختونخوا کے جو روڈز ہیں ان کو پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ بند کر دیے جائے، پھر ایک آپشن یہ تھا کہ پنڈی کی جانب مارچ کیا جائے، ایک اور آپشن یہ تھا کہ اسلام آباد کی جانب مارچ کیا جائے، پھر ایک شٹر ڈاؤن ہڑتال کا ایک وہ تھا آپشن، اور ساتھ میں اب پہیہ جام کا، یعنی ملک بھر میں پہیہ جام کیا جائے گا، اس کے حوالے سے یہ ایک آپشن تھا۔ تو اب کہا جا رہا ہے کہ ملک بھر میں پہیہ جام ہوگا، اب شٹر ڈاؤن ہوتی ہے یا نہیں، لیکن پہیہ جام بھی ہوگا، اور ظاہر ہے جب پہیہ جام کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی 8 فروری کو۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہیہ جام کی یہ ہڑتال سندھ، پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں کامیاب ہوتی ہے یا نہیں۔ اس سے قطع نظر کہ یہ کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے،
میں صرف یہ پوچھنے کی جسارت کروں گا کہ جناب بیرسٹر گوہر صاحب، جنید اکبر صاحب، سہیل آفریدی صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ کیا پہیہ جام کرنے سے عوام کو تو تکلیف ہوگی، لیکن کیا عمران خان صاحب رہا ہو پائیں گے؟ تو اس کا جواب میرا خیال میں کہ نفی میں ہے، نہیں میں ہے۔ تو اگر سہیل آفریدی صاحب آپ کے ذمہ ہے 8 فروری، آپ نے کہا تھا کہ مجھے کوئی ٹائم چاہیے تاکہ میں اپنی جو کوشش میری ہے لوگوں کے ساتھ رابطوں کی، اسٹریٹ موومنٹ کی، وہ میں کر سکوں، اس تحریک کو میں اوپر لے جا سکوں۔ تو 8 فروری کو اگر آپ ناکام ہوئے، عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے، اس کی ذمہ داری کس پہ ہوگی؟ اور کیا تحریک انصاف کے عہدیداران، مرکزی، صوبائی اور پھر یہ حکومتی عہدیداران، کیا یہ استعفیٰ دیں گے یا نہیں؟ کیونکہ یہ بات بار بار آ رہی ہے کہ علیمہ خان نے کہا کہ بھئی اگر آپ 10-15 ہزار لوگ لے آئیں اور ڈیالہ جیل کے باہر بٹھا دیں یا اسلام آباد میں لے آئیں تو عمران خان صاحب تب رہا ہوں گے۔ اب یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ اگر صرف اس طرح عمران خان صاحب باہر نکل آئیں، رہا ہو جائیں، کہ ایک جلوس نکالا جائے، تو میرے خیال میں کہ یہ 100 سالوں میں بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ جتنے مرضی جلوس نکال لیں، جتنا مرضی آپ احتجاج کر لیں، عمران خان صاحب صرف 2 طریقوں سے بحال ہو سکتے ہیں۔ ایک عدلیہ کا راستہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ لاکھوں لوگ میں کہہ رہا ہوں، اگر لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں اور پورے پاکستان میں نکل آئیں، اسلام آباد، پنڈی، لاہور، پشاور، کراچی جام ہو جائے، مکمل طور پر بند ہو جائے، تو تب بات ہو سکتی ہے کہ حکومت یا اسٹیبلشمنٹ بات چیت کے لیے تیار ہوگی۔ لیکن پارٹی کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب سہیل آفریدی صاحب، آپ نے کہا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کوئی آپریشن نہیں ہوگا، تو آپریشن تو چل رہا ہے، آپریشن تو شروع ہیں، اب کیا صورتحال ہے آپ بتائیں۔ آپ نے کہا تھا کہ جناب یہاں سے صنم جاوید کو اغوا کیا گیا ہے، میں آؤں گا، رپورٹ مانگوں گا، تو کیا ہوا اس رپورٹ کا؟ آپ نے جرگہ بلایا، پی ٹی ایم کے لوگ آئے، پی ٹی ایم کے لوگوں کو اٹھا لیا گیا، آپ ان کو رہا نہیں کروا سکے، آپ عمران خان صاحب کو رہا کیسے کروائیں گے؟ بڑے سوالات ہیں نا۔ آپ نے کہا تھا کہ صوبے میں میری اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، آپ کی اجازت کے بغیر تمام کام ہو رہے ہیں۔ آپ تو صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ جو بیوروکریٹس ہیں اور پولیس کے افسر ہیں وہ بھی آپ کی بات نہیں مان رہے۔ اب ان حالات میں آپ کہتے ہیں کہ جی میں عمران خان صاحب کو رہا کرواؤں گا، تو مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے سہیل آفریدی صاحب کہ آپ یہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے دعوے تو بہت کیے، آپ نے اعلانات بھی کافی کیے ہیں، اب میں گنوانا نہیں چاہ رہا، لیکن عمران خان صاحب کی رہائی سے لے کے جتنے بھی آپ نے وعدے کیے، جتنے بھی اعلانات کیے، ان میں سے کوئی ایک پر بھی عمل نہیں ہوا۔ آج آپ کا اپنا ضلع ہے، اس کے اندر آپ دیکھ لیں کیا حالات ہیں، لوگ کس طرح نکل رہے ہیں، کیا وہاں پہ ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا کہ جناب میں فوج واپس بھجوا دوں گا، آپ نے کہا آپریشن بند کروا دوں گا، آپ نے کہا ڈرون حملے بند کروا دوں گا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ یہ بھی سوچ لیں کہ 8 فروری کو اگر پہیہ جام ناکام ہوتی ہے یہ ہڑتال، تو آپ کا مستقبل کیا ہوگا؟ اور اگر پہیہ جام کامیاب بھی ہوتی ہے اور عمران خان صاحب رہا نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوگا؟ اگلا قدم کیا ہوگا؟ کیا آپ اسی طرح ڈیٹس دیتے رہیں گے اور یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ جبکہ علی امین کے دور میں اور بیرسٹر سیف کے دور میں کم از کم یہ تھا کہ ملاقاتوں کا ایک سلسلہ چل رہا تھا، ایک اسٹیبلشمنٹ کے درمیان راستہ بھی تھا۔ مجھے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ بھی کوشش کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی، مجھے نہیں علم کہ اس میں کتنی صداقت ہے، لیکن لوگوں نے یہ کہا کہ آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی رابطہ بن جائے اور کوئی طریقہ کار آپ بھی نکالنا چاہتے ہیں، لیکن آپ نے اتنے سخت بیانات دے دیے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان حالات میں جو سیاسی موومنٹ ہے آپ کی، اب دیکھنا یہ ہے کہ
کیا جن لوگوں کو آپ نے نکالا ہے، آپ کا یہی مقصد ہے کہ 8 فروری کو یہ لوگ نکلیں، احتجاج کریں، روڈ بند کرتے ہیں، پہیہ جام ہو جائے، تو کیا یہ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا؟ بہت بڑا سوال ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کا مستقبل جو ہے 8 فروری کے بعد اس پر جو فیصلہ ہونا ہے وہ 8 فروری کے بعد ہوگا۔ یقیناً ایک مشکل مرحلہ ہے ان کے لیے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے ساتھ تعاون نہیں ہے ان کا، جو بیوروکریٹس ہیں، جو پولیس کے لوگ ہیں، وہ بھی تعاون نہیں کر رہے۔ اور ایک جو تیرا میں آپ کے جانے سے ہوا کہ آپ گئے اور آپ نے ساتھ اپنے کوئی 15 گاڑیاں لے گئے سیکیورٹی اور پروٹوکول کی، اس پر بڑی تنقید ہو رہی ہے۔ لیکن میں ایک بات اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک تو سیکیورٹی کے معاملات بہت خراب ہیں، وزیر اعلیٰ صاحب کو سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے، اور میں اس کے حق میں ہوں کہ پروٹوکول سے زیادہ سیکیورٹی کی ضرورت تھی وہاں پہ، اور اسی لیے ان کے ساتھ کافی سارے پولیس کے لوگ گئے اور ایف سی کے لوگ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی بھی ان کے ہمراہ تھے، تو سہیل آفریدی نے جو بہتر کام یہ کیا کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی کو بھی ساتھ لے کر گئے، تاکہ پوری بتایا جائے کہ پوری حکومت جو ہے آن بورڈ ہے، اور وہ دونوں ساتھ گئے۔ اس کی وجہ سے جو اسکواڈس تھے یا پولیس تھی یا جو وہاں پہ لوکل افسران تھے وہ بہت زیادہ تھے۔ بہرحال لوگوں کی تنقید ہو رہی ہے کہ اتنا بڑا پروٹوکول، اتنا بڑا گاڑیاں لے کے جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہرحال اچھا ہے کہ سہیل آفریدی صاحب نے اپنے علاقے میں چکر لگایا، لوگوں کو تھوڑی بہت تسلی دی، لیکن یقیناً وہ چند درجن لوگوں کو انہوں نے خطاب کیا ہے، جبکہ وہاں پہ 1,20,30 کے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب کا کیا مستقبل ہوتا ہے۔ کچھ اطلاعات تو یہ بھی آ رہی ہیں کہ شاید عمران خان صاحب پھر ناراض ہو چکے ہیں۔ جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے دوستوں کا، اپنے اہل خانہ کا۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔